نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ جو کافر ہوئے ان کے حمایتی شیاطین ہیں، نکالتے ہیں ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف کو۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں یعنی دوزخ میں رہنا ہے۔ پہلے مؤمنین اور منکرین میں ایک فرق بیان فرمایا گیا تھا کہ مسلمان تو دین کی مضبوط رسی کی گرہ پکڑے ہوئے ہیں جو کھل نہیں سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ منکرین کی رسی کمزور اور جلد ٹوٹنے والی ہے۔ اب انہی دو فریق میں سے دوسرا فریق بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا والی اللہ رب العزت ہے اور منکرین کا حمایتی شیطان ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کا والی اللہ تبارک و تعالی ہے وہی کامیاب ہے۔ پچھلی آیت سے اسلام کی حقانیت اور کفر کا بطلان معلوم ہوا تھا کہ اسلام مضبوط رسی ہے اور کفر کمزور ہے۔ اب خود صاحب ایمان کی خوبی اور منکر کی برائی کا تذکرہ ہے کہ مؤمن کا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے اور منکر کا حمایتی شیطان ہے۔ پچھلی آیت سے مسلمانوں کی کامیابی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا دین بڑا مضبوط ہے اور ان کی بنیاد نہایت پختہ ہے۔ اب دوسری نوعیت سے مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر ہے کہ ان کا ناصر اور حافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گویا ایک قسم کی کامیابی کا ذکر پہلے ہوا تھا اور دوسری کا اب ہو رہا ہے کہ مسلمان دو طرح پختہ ہیں، ایک تو یہ کہ مضبوط دین پر ہیں وہ، اور جو ذات سب سے قوی اور ہر چیز پر قادر ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہ ایمان والوں کی معین اور مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس آیت کے شان نزول کے کئی قول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں آئی ہے۔ اسلام سے پہلے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور بعض ان کے منکر تھے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر یعنی مشرکین وغیرہ تو حضور پر ایمان لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اور بعض عیسائی حضور علیہ السلام کا انکار کر کے در پردہ حضرت مسیح کے بھی منکر ہو گئے۔ ان دو جماعتوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض عیسائی پہلے نصرانیت پر تھے، پھر حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اور بعض حضور سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، مگر آپ کی تشریف آوری پر حسد کی وجہ سے آپ کے منکر ہو گئے۔ ان دو جماعتوں کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان کا کہ جو ایمان لائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی ایک پختگی تو یہ بیان فرمائی کہ ان کا دین نہایت مضبوط ہے، جو نہ زندگی میں چھوٹتا ہے
نہ موت کے وقت دور ہوتا ہے، نہ قبر کے اندر، نہ حشر میں۔ گویا کہ مومن جب زندہ ہے تو دین اس کے ساتھ ہے، مومن جب مرتا ہے تو موت کے وقت بھی دین اس کے ساتھ ہے، قبر کے اندر ہے تو دین مومن کے ساتھ ہے، حشر کے اندر بھی مومن کا دین مومن کے ساتھ ہوگا۔ اور کفر جو ہے وہ اتنا کمزور دھاگا ہے کہ دنیاوی مصیبتوں اور دنیاوی بلاؤں میں بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے، نزا اور قبر اور حشر میں تو وہ کیا ہی کام آ سکتا ہے۔ مؤمنین کی دوسری پختگی یہ ہے کہ مؤمن کا ناصر اور والی ایک اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے کہ جو ان کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مؤمن کا ذات باری تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان ہو، اور وہ مومن، وہ ایمان والا کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے معاونین کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان تو ناقص ٹھہرا۔ اسی لیے آج مسلمان پریشان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور آج اللہ کی مدد سے جو مؤمن محروم ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مؤمن کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک اور بے دینی اور شبہات کی ظلمت سے بچا کر ایمان اور یقین کے نور میں مؤمنین کو داخل فرما دیا ہے، اور منکرین کے حمایتی سینکڑوں شیاطین بت اور سردار ہیں جو انہیں ایمان اور یقین اور دلائل اور اطاعت کی روشنی سے ہٹا کر کفر و طغیان کی ظلمت میں لے جاتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ کفار اور ان کے سردار اور شیاطین سب کے سب دوستی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مؤمن رب کے ہیں اور منکرین سب کے ہیں، لہذا مؤمن ہی نفع میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر مؤمن آخرکار برے عقیدے، گندے رسم و رواج، فاسد خیالات سے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کا ایمان ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ ہر مؤمن جو مؤمن کامل ہوتا ہے اس کی ہر وقت، ہر لمحہ یہ توجہ رہتی ہے کہ میں کسی برے کام میں مشغول نہ ہو جاؤں، میں کسی برائی کی طرف کو نہ چلا جاؤں، میرا قدم کسی گندگی کے اندر داخل نہ ہو جائے، سود، حرام اور بری چیزوں کے اندر میرا قدم داخل نہ ہو جائے۔ ہر وقت اس کی یہی توجہ رہتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس کو روشنی بخشتا ہے، اور اس روشنی سے وہ ہر حق و باطل میں امتیاز کر لیتا ہے۔ منکر ہر قدم برائی کی طرف کو بڑھاتا ہے، اس کا ہر قدم برائی کی طرف کو پڑتا ہے، اور دن بدن اس کا تعلق ظلمت اور تاریکی کی طرف کو بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک بدی سے دوسری بدی کی طرف کو وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مؤمن کیسا ہی گناہگار ہو مگر اس کے قلب میں نور ایمانی ہوتا ہے، اور نور ایمانی اسے بدعقیدگی، بد مذہبی سے دور رکھتا ہے۔ وہ اپنے کو گناہگار اور خطاکار مانتا ہے، اور منکر بظاہر کتنے ہی بھلے کام کرے، کتنے ہی اچھے کام کرے، مگر اس کے دل میں نور ایمانی نہیں ہوتا۔ جس کا دل نور ایمانی سے خالی ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو نور ایمانی سے منور کریں تاکہ ہمارا دل ہر وقت اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف کو متوجہ رہے، اللہ کی ذات اور صفات میں ہر وقت مستغرق رہے، مولا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف کو توجہ کرتا رہے۔ اس آیت سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر قسم کی ظلمت سے نکلنا محض فضل ربانی ہے، ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم جو ہے اپنی طاقت سے، اپنے کمالات سے برائیوں سے بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظلمت و تاریکی سے بچا کر ایمان کی روشنی سے مالا مال کیا۔ دیکھو یہاں اس آیت میں ظلمت سے نکالنے کو اللہ کی طرف منسوب قرار دیا گیا۔ ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جب چھوڑ دیے جائیں تو نیچے ہی گریں گے، اوپر تو کسی اور ہی کی طاقت سے جائیں گے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ سے قرب چاہتا ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھے ان کی صحبت اختیار کرے۔ جو شخص ان بزرگوں کے قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کے قریب ہوگا، اور قریب سے قریب خود اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا سے قرب الہی معلوم ہوا۔ ایمان والے زندہ ہوں یا وفات یافتہ ہوں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ ان سے قریب ہے۔ چوتھی بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمام دنیا کے منکرین کے قریب ہے۔ اولیاءہم الطاغوت سے یہی معلوم ہوا۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا اولیاءہم الطاغوت، اور سب کو دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ جب اس دوست کی شیطان کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو اس مردود سے کہیں زیادہ قوت و طاقت رکھتی ہے، اس کا تصرف، اس کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوا کی طاقت بیماری سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر چیز خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، مگر تقاضۂ ادب یہ ہے کہ خیر کو اللہ کی طرف اور شر کو اپنی یا اپنے برے ساتھیوں کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا ربی بما اغویتنی، اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، مردود قرار دے دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔